حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے روئے زمین پر تشریف فرما ہوئے، سب کی آواز ایک تھی، سب کا کلمہ ایک تھا، سب کا مقصد ایک تھا، سب کا مطلب ایک تھا، سب کی پکار ایک تھی، سب کی تبلیغ ایک تھی، سب کی نصیحت ایک تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام رب تعالیٰ کے حکم سے جنت سے زمین میں بھیج دیے گئے اپنے بندوں کے پاس تبلیغ کی نیت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کو پیغام دیا، اے لوگوں بول دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ برحق وحدہ لا شریک ہے۔ وہ پڑھ دو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ قوم 2 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے، ایک اولاد حابل بنی جو رب کی فرما بردار ہوئی، دوسری اولاد قابل بنی جو رب کی نافرمان ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے روئے زمین پر، انہوں نے پھر سے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، رب کا اعلان کلمت اللہ بلند کرا، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، رب کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی وہ ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ قوم نہیں سدھری، قوم نہیں بدلی، رب تعالیٰ کی نافرمانیاں چلتی چلی گئی۔ رب تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ حق والے ہمیشہ جیتتے ہیں، باطل ہمیشہ ہارتے ہیں۔ قوم کی نافرمانیاں چلتی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کلمت اللہ بلند کرا، لوگوں نے نافرمانیت نہیں چھوڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کرا، اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو اپنا الہ مانتے ہو؟ لوگوں نے ان کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا۔ رب کی رحمت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ رب نے اعلان کر دیا، رب کی قرآن کی آیت واضح ہو گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ نے آگ کو حکم کر دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق بلند کرا، لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ، وہ رب وحدہ لا شریک ہے، ابراہیم خلیل اللہ۔ مگر قوم نہیں سدھری، 2 حصوں میں تقسیم رہی، قوم نے نافرمانی نہیں چھوڑی۔ حضرت ابراہیم کے فرزند انجمن، جس کے پاؤں کے ٹھوکر سے میرے رب نے زمزم کا پانی قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، وہ پیارے کے پیار کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نبوت کا نور سینوں میں لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کہا، لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ مگر قوم نہیں سدھری، قوم اسی نافرمانیوں میں لگی رہی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے یہودی اور جب تک تباہ ہو گئے، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر نصارہ کو بھیج دیا، یعنی کہ عیسائیوں کو بھیج دیا۔ ان کے لیے نبی کا چناؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام دین کی دعوت لیے میدانوں میں چلے گئے، دین کی دعوت لیے روئے زمین پر پھیل گئے، مگر رب کے ان علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا کہ پڑھ دو لوگوں لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ مگر قوم نہیں سدھری، عیسائیوں نے ان کو پھانسی دینے کی ناکام کوشش کری، میرے رب نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ رب قرآن نے کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه اللہ، بلکہ رب نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ مگر یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی کی مثال میرے رب اپنے قرآن میں دیتا ہے؟ وہ کون ہے؟ جب روئے زمین پر آتا ہے عبد المطلب بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو ابو جہل بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو ابو لہب بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کون ہے کہ جس کو دیکھ کر بنو ہاشم بھی اس کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کون ہے جس کو
دیکھ کر بنو قریظہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں وہ کون ہے؟ جس کو دیکھ کر عرب والے بھی تعریف کرتے ہیں وہ کون ہے؟ جس کو دیکھ کر عجم والے بھی تعریف کرتے ہیں وہ کون ہے؟ جس کو دیکھ کر مکہ والے بھی تعریف کرتے ہیں وہ کون ہے؟ جس کو دیکھ کر فارس والے بھی تعریف کرتے ہیں۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو یہ جب لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیا، میرے محبوب نے لوگوں سے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رب کا یہ پیغام میرے پیارے محبوب نے لوگوں کو دیا، مگر قوم اسی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ رب نے اس پیارے محبوب کو ایسے ساتھی عطا کیے، ایسے صحابہ کرام عطا کیے جن کو میرے رب نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ کہنے لگے قولوا آمنا ربا، ہم ایمان لے آئے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ پر حق ہے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے سچے رسول آپ پر حق ہے۔ وہ کیا تھے؟ وہ صحابہ تھے جنہوں نے میدانوں میں اپنا کلمہ سینوں میں لیے، کلمہ کو اپنے سینوں میں بسا کر میدانوں میں کود پڑے۔ وہ کون صحابہ تھے جنہوں نے کافروں کو ایسی شکست دی کہ جنگ بدر میں 313 ہو کر وہ سارے صحابی کافروں پر بھاری ہو گئے۔ وہ کیا صحابی تھے جو غزوہ خندق میں جو کفار مشرکین تھے ان کو شکست دے کر تمام عالم اسلام کو ایک اور فتح دیا؟ وہ کون صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو فتح دے کر اسلام کا پرچم بلند و بالا رکھا؟ وہ کون صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کا پرچم لیے پوری دنیا میں گھوم گئے، پوری دنیا میں دین اسلام پہنچا دیا؟ ہم بھی اس نبی کے غلام ہیں، ہم بھی اس صحابہ کے غلام ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک